ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى مالك الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على من قال نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصلوا على الحبيب الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين فضل رب العلا اور کیا چاہیے 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 مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور ان کو روز جزا اور کیا چاہیے ان کو روز جزا اور کیا بڑا ہی خوبصورت شعر ہے اس نعت پاک کا کہ بخش کر نعمتیں دو جہاں کی ہمیں بخش کر نعمتیں
پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا، پوچھتے ہیں بتا۔ اور ہم کیا التجا کرتے ہیں، کیا درخواست پیش کرتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں اے رسول خدا تیرے بیمار کو، اے رسول خدا تیرے بیمار کو، رسول خدا تیرے بیمار کو، شہر طیبہ کی ٹھنڈی ہوا۔ پچھلے دنوں 24 سے 30 تک شہر مدینہ میں تھا، اور یہ جو بات میں نے کی نا، یقین جانیں کہ جو سحری اور فجر کے وقت جو ہوا چلتی تھی، اور ایک نا بڑے عاشق ہیں سید مزمل شاہ ان کا نام ہے، فیصل آباد سے تعلق ہے، وہ 40 سال سے مدینہ طیبہ رہتے ہیں، تو میرا جب جاؤں تو ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس دفعہ تو ملاقات نہیں ہوئی، پچھلی دفعہ ہم بیٹھے تھے تو میں نے ایسے بات کر دی، میں نے کہا شاہ جی آج ہوا گرم گرم چل رہی ہے، تو شاہ جی کہنے لگے محی الدین تمہیں نہیں پتا کہ ہوائیں بھی حضور کے در کا دیدار کرنے آتی ہیں، کبھی گرم علاقے کی آ جاتی ہے، کبھی مرطوب کی آ جاتی ہے، کبھی ٹھنڈے علاقے کی آ جاتی ہے، تو یہاں ہوا اس لیے بدلتی ہے کہ مختلف علاقوں کی ہوا بھی سلام پیش کرنے آتی ہے۔ شہر طیبہ کی ٹھنڈی ہوا، شہر طیبہ کی ٹھنڈی ہوا، اور لے چلو اب مدینے کو چارہ کرو، لے چلو اب مدینے کو چارہ کرو، لے چلو اب مدینے کو چارہ کرو، مجھ کو طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، مجھ کو طیبہ کی آب و ہوا، اور ہے سکندر ثنا خان شاہ ہے، سکندر ثنا خان شاہ عزت و مرتبہ اور کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سائیں انوار صاحب کے آپ توجہ میری طرف رکھیں گے کہ انہوں نے موجودہ دور کے کبھی رسم و رواج کو چھوڑ کر حضور کے ذکر کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ ان کی نسل پہ رحمتوں کی برسات فرمائے۔ بھائی صاحب کے ساتھ میرا بڑا دیرینہ تعلق ہے، اور بہت وقت ہم نے اس جیسی محفلوں میں اکٹھا گزارا ہے، تو مجھے یہ حسین اتفاق لگ رہا ہے، میں عرفان صدیقی صاحب نے مجھے دعوت پیش کی، بہت زیادہ میرے ان محسن بھائیوں میں سے ان کا تعلق ہے کہ میں کبھی ان کے سامنے نہ نہیں کر سکتا، تو ان کا حکم تھا میں آیا، لیکن میں نہیں یہ جانتا تھا کہ حاجی اسلم صاحب کے گھر جانا ہے، تو مجھے یہاں آ کے یہ بہت ہی حسین اتفاق لگا۔ اللہ پاک ان کے گھر پہ کروڑہ رحمتیں نازل کرے، اور اس عظیم بزم کا صدقہ اس بچے کی زندگیوں میں حافظ قاسم صاحب کی اس نئی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں شامل فرما دے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہت تھوڑے وقت میں، آج کیونکہ یہ آپ کی سر کی محفل ہے، نعت کی محفل، اور میں نے بھی
اسی غرض سے حضور کی ایک نعت کے چند شعر آپ کی نظر کیے. تو جو آیت طیبہ میں نے پڑھی اس کے ضمن میں ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے بالکل مختصر پیغام کی حد تک گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ کی مجلس اپنے وقت پہ اختتام پذیر ہو. آپ سننا چاہتے ہیں نا؟ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تھوڑی دیر آپ صرف توجہ رکھیں گے کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی تھی، میری بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے. اس ذکر کے لیے ادب پہلا کرینہ ہے. خواب و محفل گھر میں ہو یا یہ محفل مسجد میں ہو، جب محفل کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی تو اب سراپا ادب بن جانا ہی ضروری ہے تاکہ جھولی خالی نہ رہے، بھر جائے. کوشش کریں گے کہ بالکل قرآن کے پیرائے میں رہتے ہوئے چند باتیں عرض کریں. تو سب سے پہلے تو یہ بڑی ہی خوش بختی ہے اور ہمیں ان رسوم سے، ان کبھی رسوم سے نکلنا ہے. دیکھیں شادی سنت ہے، بولیں کیا؟ سنت رسول ہے نا نکاح. اور سنت کو سنت کے طریقے پر ہونا چاہیے. سنت کو سنت کے طریقے پر ہونا چاہیے. یہ ممکن ہی نہیں نا. اب جو کچھ ہو رہا ہے فلاں ایسا کر رہا ہے اس لیے میں نے کر لیا. جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر کے مسلمان کو دفن کر دیتے. ہم نے رسم و رواج میں بہنا نہیں ہے، ہم نے اپنے عقائد، نظریات اور اپنے دین کے ساتھ رہنا ہے. تو آئی صاحب کا یہ جو انتخاب ہے، بجا طور پر یہ انتخاب نکاح اور شادی کے اس خوبصورت میلے میں ایک گلدستہ ہے. اور جتنی شادیاں، جتنے نکاح اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ انہیں دوام بخشتا ہے. اللہ انہیں دوام بخشتا ہے. اور جتنے ہم تماشوں کے ساتھ کرتے ہیں اور شریعت اور سنت سے نکل کر کرتے ہیں، بہت جلد وہ شادیاں نقصان اور نا اتفاقی کی طرف چلی جاتی ہیں کیونکہ ہم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا ہوتا. بارے دیگر یہ کہوں گا کہ اللہ کرے اس چیز کو رواج ملے کہ از اول تا آخر. میرا نکاح جس دن ہوا تھا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. حضرت ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب، حضرت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر، انہوں نے میرا نکاح پڑھایا تھا. اور اس نکاح کی مجلس میں ابتدا میں تلاوت اور پھر قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا، اور قصیدہ بردہ شریف کے بعد انہوں نے نکاح پڑھایا اور آخر میں پھر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا. تو میں نے تو اپنی زندگی میں برکت ہی دیکھی ہے، اولاد میں بھی، گھر میں بھی. آج تک کوئی تناؤ نہیں دیکھا. اور اس کا سارے کا سارا کریڈٹ میرا نہیں ہے، کریڈٹ اس برکت والے لمحے کا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بھی انشاءاللہ یہ بہت ضروری اور لازمی عمل ہے. آج لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کو جی شادی آئی تو نہ تو محفل سے جا رہے تھے. تو شادی کوئی غیر اسلامی رسم نہیں ہے، یہ حضور کی سنت ہے. اس کو سنت کے طریقے پر ہونا چاہیے. باقی آپ سجاوٹ کرتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. لیکن ہم نے ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہے. آج بس یہی پیغام آپ کو دینا ہے. جو آیت میں نے پڑھی اس آیت میں بھی یہی پیغام ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. چار چیزیں ذکر ہوئی. بولیں کتنی؟ چار. سب سے پہلے الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اس ذات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں. وَأَزَّرُوهُ، اور اس کی توقیر اور ادب میں حد سے گزر جائیں. اس کی توقیر اور ادب میں حد سے بولو حد سے گزر جائیں. حدوں سے بڑھ کے رسول اللہ کا ادب کریں. تیسری چیز وَنَصَرُوهُ، نصرت دین محمدی کے لیے نکلیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ،
اور اس نور کی پیروی کریں الذی انزل معہ جو اس کے ساتھ اترا ہے۔ چار چیزیں بیان ہوئیں اور چاروں کی نسبت مصطفیٰ ہے، چاروں کی نسبت حضور کی طرف۔ ایمان لاؤ رسول اللہ پر، ادب کرو رسول اللہ کا، مدد کرو نبی کے دین کی، اور پیروی کرو اس دین کی جو رسول اللہ پر اترا۔ کہا مولا جب یہ چار کام کریں گے تو کیا انعام ملے گا؟ فرمایا اولئک ھم المفلحون، جنہوں نے یہ چار کام کیے وہ کامیاب ہو گئے۔ یہاں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، گویا رب کریم نے حضور کی ذات کو انسانیت کا اور کائنات کا مرکز و محور بنا دیا ہے، یعنی گما پھرا کے بات رسول اللہ کی، بات ایمان کی تو کہا ایمان رسول اللہ کا، ادب کی تو کہا ادب رسول اللہ کا، بات دین کی کہا دین وہ جو میرے نبی پر اترا، اور کہا تائید اور نصرت کس کی کرنی ہے؟ وہ محبوب جو کچھ لایا اس کے پیچھے چلنا۔ یہ چاروں کام کرتے ہو تو اللہ تمہیں قبول فرمائے گا، تمہیں کامران بھی کرے گا۔ کامیابی کی سند میں رب دے دوں گا جس کے اندر یہ چار چیزیں آ گئی۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ حضور پر ایمان لاؤ۔ اس طرح نہیں، اچھا نہیں، بسم اللہ، معذرت میری نظر نہیں پڑی۔ الذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو رسول اللہ پر ایمان کامل کر لیں۔ اور حضور نے پھر اس کی تشریح فرمائی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ سرکار میں موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑا پیار، بڑی محبت، سچے لوگ تھے، اور بات جو اندر ہوتی تھی وہ بھی سامنے رسول اللہ کے کرتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کی محبت سے والدین کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں ٹوٹ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میری ذات کی محبت آپ کی محبت سے بڑھ جاتی۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی بھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آج کے بعد آپ سے زیادہ محبوب کسی کو نہیں جانوں گا۔ ارشاد فرمایا یا عمر الآن قد تم ایمانک، اے میرے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا، اب تیرا ایمان مکمل۔ اور پھر سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولادوں اور کل کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار، کل کائنات، اب یہ سرکار کی حدیث پڑھ رہا، کل کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا ایمان نام ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور صحابہ اس میں کشتہ ہو گئے تھے، انہیں ہر چیز میں حضور نظر آتے تھے، ان کی ہر چیز حضور پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی، ان کی زندگیوں کا، ان کی توجہ کا، ان کی سوچ کا، فکر کا مرکز و محور مصطفیٰ ہو گئے تھے۔ وہ قرآن عظیم کی اس آیت کو سمجھ گئے تھے، جو کچھ ملنا ہے وہ قدمین رسول سے ملنا ہے۔ الذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس محبوب پر ایمان لے آئے، اپنے ایمان کو ذات مصطفیٰ پہ پختہ کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اسے مانے وہ مجھے مانے، جو اسے مانے وہ مجھے مانے۔ کہا میں نے مصطفیٰ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ ساری رات کوئی محمد محمد کہتا رہے، اللہ فرماتا ہے میں لکھ لیتا ہوں یہ ساری رات رب رب کرتا رہا۔ یہ ایمان ہے نا۔ جب بکھرے ہوئے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں۔
اور عاشق کہتے ہیں جس نماز میں حضور کا خیال نہ ہو وہ رائیگاں چلی جاتی ہے، وہ رائیگاں چلی جاتی ہے۔ وہ علامہ نے کہا تھا نا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو، جنہیں سمجھ آ گئی تھی وہ یوں کہتے تھے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ پھر نہ سجدہ کسی کام کا، نہ قیام کسی کام کا۔ بقول کسے کہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں، میرے سجدے اس لیے تھے کہ مجھے تیرے نقش پا مل جاتے، تیرے نقوش پا مل جاتے تو زندگی بن جاتی۔ کہا ایمان لاؤ مصطفیٰ پر، اور حضور پہ اپنا ایمان کامل کر لو۔ جس کو رسول اللہ پہ ایمان جس پر کامل ہو گیا، اس نے اپنی زندگی کو کمال بخش دیا، اسے اللہ کی محبت بھی نصیب ہوئی، اسے رب کا قرب بھی نصیب ہوا، اور اللہ نے اسے اپنا بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، جب حکم ہو گیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کے دریا کی طرف چلے اور نیل دریا پہ پہنچے، آپ جانتے ہیں اسا مارا رستے بن گئے، پورا لشکر پار نکل گیا، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ گیا۔ انہوں نے جب دیکھا دریا میں رستے بنے ہوئے تو انہوں نے بھی اپنا لشکر ڈال دیا۔ تو جب سارے فرعونی دریا میں داخل ہو گئے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ ذرا دھیان کرو، تمہارا کوئی دریا میں نہ ہو اور وہ ان کا کوئی باہر نہ رہ جائے۔ جب وہ سارے دریا میں آ جائیں تو پھر سوٹا مارنا، پھر ہمارا منظر دیکھنا۔ یوں ہی کیا، جب وہ سارے دیکھا کہ پورا لشکر فرعونی دریا میں داخل ہو گیا ہے تو دوبارہ عصا مارا، دریا جوبن پر آیا، سارے غرق ہو گئے۔ جب سارے غرق ہو گئے نا تو تاریخ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر دوسرے کنارے پہ پڑی نا تو ایک لنگڑا جو ٹانگوں سے صحیح چل نہیں سکتا تھا، وہ چھوٹی ٹیکتا ٹیکتا وہ آ رہا تھا فرعونی۔ کہا مولا غضب ہو گیا، اس سے تو میں زیادہ تنگ تھا اور یہ بچ گیا۔ کہا موسیٰ کیوں؟ کہا مولا یہ میرے جیسی شکلیں بناتا تھا، میری طرح جبے پہنتا تھا، میری طرح کھونڈی پکڑتا تھا، پھر میری ادائیں اور میری طرح کی گفتگو کر کے فرعون کو مسخرہ بن کے خوش کرتا تھا۔ موسیٰ بن کے میری ادائیں، میرے طریقے، میرا جبہ، میرے طرح کا لباس پہن کے میری نقلیں اتار اتار کے فرعون کو خوش کرتا تھا۔ مولا اس لعین سے تو زیادہ تنگ تھا اور اسے تو نے بچا دیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ نقل جو تیری کرتا تھا معاف کر دیا۔ نقل جو اب مجھے بتاؤ، ایک کافر ہو کے مسخرہ بن کے نبی کی نقل کرے، اللہ فرماتا ہے موسیٰ اسے ڈبوتا تو تیری صورت یاد۔ جب غلام حضور کی صورت کا لبادہ اڑے گا تو اس کو جلائے گا۔ اس لیے کہا کہ رسول اللہ پر ایمان کامل کر لو، ان جیسے ہو جاؤ، اپنی عادتیں، اپنی زندگی، اپنے اطوار، اپنی گفتار، کردار مصطفیٰ جیسا کر لو کہ جب تم مصطفیٰ جیسے ہو جاؤ گے اللہ کو تمہیں جلاتے ہوئے حیا آئے گی، پھر تمہیں تکلیف دیتے ہوئے رب کو حیا آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے جو مصطفیٰ کی نقل کرے اسی کی تو زندگی ہے، اسی کو تو زندگی کی سمجھ آئی ہے جو مصطفیٰ کی نقل کرتا۔ تو ہماری یہ باتیں کسی کام کی نہیں ہیں، بس یہ مصطفیٰ کی نقل ہے۔ جیسے حضور نے سجدہ کیا ویسے سجدہ کرو، جیسے آپ نے گفتگو کی ویسی گفتگو کرو، جیسے آپ نے پہنا ویسا۔ میرا پہناوا برٹش سے نہیں ملتا، میرا پہناوا مدینے سے ملتا ہے۔ مجھے ایسا پہننا ہے جیسے رسول اللہ پہنتے تھے، مجھے ایسے گفتگو کرنی ہے جیسے رسول اللہ کرتے تھے، مجھے ایسے زندگی بسر کرنی ہے جیسے رسول اللہ زندگی بسر کرتے تھے۔ تو جب میری زندگی نبی کے مطابق ہو جائے گی تب میرا ایمان کامل ہوگا۔ الذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو رسول اللہ پر ایمان لائے۔ ایک ایک بات ذکر کرتا جاتا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأَزَّرُوهُ، اور حد سے بڑھ کے مصطفیٰ کا ادب کریں،
حد سے، میں نے کیا کہا حد سے؟ بولو ذرا سارے، اور گل سمجھ آندی پئی ہے نا؟ حد سے بڑھ کے ایک حد ہے، ہر چیز کی حد ہے، والدین کے ادب کی حد ہے، استاد کے ادب کی حد ہے، بڑے کے ادب کی حد ہے، مسجد کے ادب کی حد ہے، ہر چیز کی ایک حد قائم ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابا جی سے جتنا بھی پیار ہو جائے، ان کے وجود کو چومیں، انہیں سینے سے لگائیں، انہیں کندھوں پہ بٹھائیں، یہ سارا ادب ہے۔ ان کے سامنے جھک جائیں، جی کریں، اف نہ کریں، یہ والدین کا ادب ہے۔ لیکن والد کو سجدہ نہیں ہو سکتا، یہ حد ہے۔ اسی طرح استاد کا ادب بے پناہ ادب ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے ایک لفظ تمہیں پڑھایا وہ تمہاری جان کا مالک ہے۔ اتنا بڑا حق، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ کائنات کی کوئی بھی تعلق، کوئی بھی نسبت، ہر چیز کے ادب کی ایک حد ہے، اس حد کو کراس نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ادب ایسا ہے جو ادب بارگاہ مصطفیٰ ہے، جو ادب بارگاہ ہے۔ یہاں خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ، کہیں سارے رحمت اللہ تعالی، آپ نے کہا باب جبریل کے پہلو میں فخر دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں فخر دھیرے سے جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در آقا پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اس کے ادب کی حد نہیں ہے، جہاں ساری حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ادب مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک مثال شریعت سے دے دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے سر کے بال ہیں، آپ کٹواتے ہیں نا بال؟ بولیں، بال کٹواتے ہیں کہ نہیں کٹواتے؟ حجامت کرواتے ہیں؟ کس کس نے اپنے بال سنبھالے ہوئے؟ کس کی اولادوں نے اپنے والد کے بال سنبھالے ہوئے؟ کوئی اولاد بولے کہ نہیں جی میں نے اپنے ابا جی کا کوئی بال ضائع نہیں ہونے دیا۔ یہ ضائع کرنے کی چیز ہے، شریعت میں اس کے سنبھالنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بال ہیں، کٹوائیں، ان کی تہذیب کرنا، انہیں کٹوانا، انہیں سنوار کے رکھنا اس کا حکم ہے۔ ناخن ہے، بال ہے، یہ ترشوائے جاتے ہیں اور سنبھالے نہیں جاتے، ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجامت کرواتے تھے۔ شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں کہ یہ بال سنبھالو، خواہ جتنے بھی بڑے ادب کی جگہ والد ہے، استاد ہے، کسی کے بال کوئی سنبھال کے نہیں رکھتا۔ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں۔ حد کیا ہے کہ ان کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں۔ میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی بھر حضور اپنے بال مبارک ترشوایا کرتے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ، سب کہیں کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ حجام سرکار کے بال تراش رہا تھا اور کثیر تعداد میں ہم حضور کی بارگاہ میں موجود تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ وہ پہلے آگے بڑھے اور رسول اللہ کے بال لے کے اپنے سینے سے لگا لے۔ کہتے ہیں قسم بخدا کوئی ایک منہ مبارک بھی ہم میں سے کسی نے زمین پہ کبھی گرنے نہیں دیا۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ آج جو ہمیں جگہ جگہ منہ مبارک ملتے ہیں یہ وہی صحابہ کی سنبھال ہے، یہ حضور کے صحابہ کی سنبھال ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آج کائنات میں جگہ جگہ موجود ہے۔ لعاب مبارک، وضو کا بچا ہوا پانی، وہ مائع مستعمل جس سے سرکار وضو فرماتے تھے اور وجود مصطفیٰ سے لگ کے پانی زمین پہ جاتا، صحابہ پروانہ وار آگے بڑھتے اور کبھی سرکار کے وجود سے لگا ہوا قطرہ زمین تک نہیں پہنچا، صحابہ اسے اٹھا لیتے اور سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں ہم اس پانی کو اس طرح کر کے اپنے چہرے اور اپنے سینے پہ مل لیتے۔ اب شریعت کی حد یہ ہے کہ وہ ماں پانی مستعمل پانی ہے، اگر وہ زیادہ کپڑوں پہ لگ جائے
تو نماز مکروہ ہوتی ہے، وضو بھی نہیں ہوتا، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ شریعت کی حد یہ تھی، لیکن ادب مصطفیٰ کی حد یہ ہے کہ جس نوری وجود سے یہ پانی لگ کے آیا ہے، یہ مائے مستعمل نہیں ہوا۔ حضور کے وجود سے لگ کے وہ نور بن گیا۔ صحابہ نے ہاتھوں پہ لیا چہروں سے۔ اب سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں یوں بھی ہوتا تھا کہ ہم میں سے کسی کو وہ پانی نصیب نہ ہوتا تو ہم ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے، اور جسے پانی نصیب ہوا ہوتا اس کے ہاتھوں سے ہاتھ مل کے اپنے چہروں پہ مل، اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ مل کے کہ اسے سرکار کے مائے مستعمل کا ایک قطرہ نصیب ہو گیا۔ اور آگے بڑھیے، میرے اور آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون شریعت محمدیہ میں حرام اور ناپاک ہے۔ اگر ایک قطرہ بھی خون کا بہ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ اگر کپڑوں میں لگ جائے، جب تک دھو نہ لیا جائے اس وقت تک کوئی عبادت ہو سکتی نہیں۔ شرعاً خون حرام ہے۔ وجود مصطفیٰ میں بھی خون تھا۔ سیدنا ام ایمن راویہ ہے، فرماتی ہیں حضور میرے کاشانہ اقدس میرے حجرے میں تشریف فرماتے، پچھنے لگانے والا آیا، اس نے حضور علیہ السلام کا فاسد خون جو پچھنے وہ نکالا۔ پچھنے سرکار لگوایا کرتے تھے، یہ نبوی علاج ہے۔ ایک پیالے میں حضور کا خون مبارک جمع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، بلایا اور کہا ام ایمن یہ خون لے جاؤ اور اسے جا کے باہر گراؤ۔ اب یہ حضور کا حکم تھا کہ اسے باہر گراؤ۔ سیدہ ام ایمن فرماتی ہے میں نے وہ پیالہ لے لیا۔ اب حکم شرع، حکم مصطفیٰ یہ تھا، حکم شرع یہ تھا کہ خون ہے ناپاک ہے گرا دو، حکم مصطفیٰ بھی یہ تھا جاؤ باہر جا کے گراؤ۔ صحابیہ خون لے کے چلی گئی، باہر پہنچی تو عشق کا مفتی بول پڑا۔ اس نے کہا ام ایمن اس کو کہاں گراؤ گی؟ اس کو کہاں گراؤ گی؟ اگر کہیں زمین پہ گرا اور کسی کا پاؤں آ گیا خون مصطفیٰ کی بے ادبی ہو گئی، تو بے ادبوں میں سے لکھ دی جائے۔ کھڑی کہتی سوچنے لگی کیا کروں، آخر میرے دل نے فتویٰ دیا اور کوئی جگہ سنبھالنے کی نہیں ہے، لبوں سے لگا اور پی جا، لبوں سے لگا اور اب کسی سے پوچھا نہیں، واپس نہیں پلٹی حضور کی بارگاہ میں، دل نے جو فتویٰ دیا اسی فتوے پہ لبوں سے لگا کے خون رسول پی گئی۔ اب شریعت کی حد یہ تھی کہ انہوں نے ناپاک چیز کو پی لیا تھا، خون پینے کی اجازت نہیں، چاہیے تو واپس آ گئی۔ جب واپس آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیونکہ حضور تو دلوں کے راز جانتے ہیں نا، حضور نے پوچھا ام ایمن تم نے میرا خون کدھر کیا؟ عرض کیا آقا وہاں رکھا ہے جہاں کوئی بے ادبی نہیں کرے گا۔ مگر آپ نے لذت لی ہو اس جملے کی، یا رسول اللہ وہاں رکھا ہے جہاں اس کی کوئی بے ادبی نہیں کرے گا۔ کدھر کیا آقا؟ میں نے تو لبوں سے لگا کے پی لیا ہے، اس لیے پیا ہے کہ نیچے گراؤں گی تو بے ادبی ہوگی۔ اب چاہیے تو یہ تھا حضور شارع علیہ السلام تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ حضور فوراً جھٹک دیتے، دین کی تشریح فرمانے والے تھے نا، فوراً جھڑک دیتے، جھٹک دیتے ام ایمن تم نے بڑی غلطی کی، خون اور ناپاک تھا تم نے پی لیا۔ نہیں، حضور نے فرمایا تم نے میرے ادب میں پیا، آقا آپ کے ادب میں پیا۔ کہا جاؤ اب تمہارے وجود کو میرے خون سے نسبت ہو گئی، اللہ نے قیامت تک آنے والی تیری نسلوں پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام۔ جسے ایک قطرہ خون مصطفیٰ
مصطفیٰ نصیب ہوا اسے یہ خوشخبری ملے کہ قیامت تک تیری نسلوں پر بھی آج جہنم کی آگ رب نے حرام کر دی اس لیے کہ تیرے وجود میں میرے خون کے 2 قطرے چلے گئے. تو رک کے یہ کہوں گا جن حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی اولاد کی رگوں میں مصطفیٰ ہی کا خون گردش کرتا ہے ان کی عزت و توقیر کا عالم کیا ہوگا. یہ ادب مصطفیٰ ہے. تو جنہوں نے یہ ادب کی، اب یہ میں نے کہا نا حد سے بڑھ کے ادب، تو یہ حد سے بڑھ کے ادب. حد تو یہ تھی کہ نہ پیا جاتا، لیکن حد سے اوپر کا ادب یہ تھا کہ یہ خون مصطفیٰ ہے اسے پیا جائے اور اس کی بے ادبی اور بے توقیری نہ ہو. ایک کھجی کا مصلی تھا جس پر زندگی میں ایک بار رسول اللہ بیٹھے تھے اور وہ عدی بن حاتم کو ملا جو حاتم تائی کے بیٹے تھے. انہیں نصیب ہو گیا، انہیں مل گئے. وہ ساری زندگی اپنے سفر میں اس مصلی کو ساتھ رکھتے اور زندگی بھر کبھی اس مصلی پہ بیٹھے نہیں، ہمیشہ اس کو اپنے سر پہ رکھتے، ہمیشہ اس کو اپنے سر پہ رکھتے تھے. یہ ادب مصطفیٰ ہے. حضور علیہ السلام کے غلام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کا کجاوا کستے تھے. جب سرکار نے سفر پہ جانا ہوتا تو وہ حضور کی اونٹنی تیار کرتے، اس کے اوپر سیٹ لگاتے، پھر اس کے وہ تنگ کس دیتے، سیٹ باندھ دیتے. تو حضور انہیں پسند کرتے تھے. ایک دن سحری کے وقت سرکار نے صبح کہیں نکلنا تھا تو غلام کو دوڑایا کہ جاؤ اسے بلاؤ، اسے کہو میری سواری تیار کر. غلام ان کے پاس پہنچا ہو، سرکار کا حکم پہنچ گیا. وہ گھر میں موجود تھے اور انہیں غسل کی حاجت تھی. یہ ہے ادب مصطفیٰ. دل چاہتا ہے اسی پہ بات کرتا جاؤں کہ کس طرح صحابہ ادب کرتے تھے. فوراً سوچ میں پڑ گئے حضور کی سواری کو ہاتھ لگاؤں، میں تو غسل کرنے، اور ابھی پانی موجود نہیں تھا. ادھر حکم تھا کہ سواری تیار کی جائے. تو جو بھائی آئے تھے نا ان سے کہا بھائی جان آج اس طرح کریں، آپ چلے جائیں، آپ حضور کی سواری پہ کجاوا پہ کس دیں، میں حضور کی سواری کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. جس سواری پہ سرکار بیٹھتے تھے صحابہ ناپاک حالت میں اس کو بھی ہاتھ نہیں چھوتے تھے. وہ بھائی گئے، انہوں نے جا کے کچاوا لگا دیا. جب سرکار سوار ہوئے نا تو حضور کو محسوس ہوا کہ آج کچاوا اس نے نہیں کسا جو کسا کرتا تھا، یعنی جو ان کا طریقہ تھا اس کے مطابق صحیح فٹ نہیں تھا. تو حضور نے فوراً پوچھا کہ یہ میری سواری کس نے تیار کی؟ عرض کی یا رسول اللہ جس بھائی کی طرف آپ نے مجھے بھیجا تھا انہوں نے کہا کہ میں حضور کی سواری پہ کچاوا نہیں رکھ سکتا، تم جا کے رکھ دو. سرکار نے فرمایا اسے بلاؤ. بلایا، پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا وجود ناپاک تھا، میں نے غسل کرنا تھا اور میں جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کی سواری کو ناپاک حالت میں چھوتا. اب شریعت میں ایسی کوئی حد ہے کہ سواری کو ناپاک حالت میں آتا؟ کہیں یہ نہیں لکھا، کسی کتاب میں یہ نسخہ یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ جب آپ ناپاک ہوں تو سواری کو ہاتھ نہ لگائیں. لیکن یہ سواری میری تیری سواری نہیں، یہ رسول اللہ کی سواری، یہ رسول اللہ کی سواری ہے. اور صحابہ کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ جس چیز کا لمس اور نسبت رسول اللہ سے تھی اسے ناپاک چھو بھی نہیں سکتے تھے. عزرو ہو، حد سے بڑھ کے مصطفیٰ کا ادب کرو. تو اگر کل یہ حکم تھا تو آج بھی یہی حکم ہے کہ جب ادب مصطفیٰ کی بات آئے ساری حدوں سے بڑھ جاؤ، ساری حدیں چھوڑ کر رسول اللہ کا ادب، کیونکہ ادب سے بات بنتی ہے، ادب سے بات بنتی ہے. اور جنہوں نے ادب کیا وہ کمال پا گئے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سب کہیں یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی بھر ہمیں سبق دیے ہیں. سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ 3 کام کرتے تھے. ساری زندگی شہر مدینہ میں رہے، کبھی حدود مدینہ میں بول نہیں کیا. کبھی حدود میں جب پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی تو حضور کے شہر کی حد سے باہر نکل جاتا. اور کہتے ہیں جب جاتے تو آہستہ 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 جاتے، اور جب باہر جاتے اور بول کر کے واپس پلٹتے تو دوڑتے ہوئے آتے.
کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ جاتے تو آرام سے ہیں، واپس بڑی تیزی سے آتے ہیں۔ کہتے ہیں آرام سے اس لیے جاتا ہوں کہ اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو میں حدود مدینہ کے اندر ہوں، تاکہ موت حضور کے شہر سے باہر نہ آئے، اور واپسی پہ دوڑتا اس لیے آتا ہوں کہ کہیں حضور کے شہر سے باہر میری جان نہ نکل جائے۔ مرنا مدینے میں ہے لیکن ساری زندگی بول مدینے میں نہیں کیا، تاکہ حضور کی ذات کی وہ زمین جس پہ سرکار کے قدم لگے تھے وہ میرے پیشاب سے ناپاک نہ۔ ادب کی حد یہ تھی۔ اور گلیوں میں جب چلتے تھے مدینہ کی گلیوں میں تو گلی کی دیوار سے گھسٹ کے چلتے تھے، حتیٰ کہ کمر مبارک زخمی ہو گئی تھی، اس کے باوجود گلیوں کے پتھروں کے ساتھ لگ کے۔ کسی نے کہا کھلا رستہ پڑا ہے، درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ کہا مبادا یہاں سے سرکار گزرے ہوں، حضور کے قدم پہ میرا قدم۔ ان گلیوں میں نبی پاک گزرتے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرا قدم حضور کے قدم کے اوپر نہ آ جائے۔ اور تیسرا کام، آپ حدیث ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے۔ جب کوئی حضور کی کوئی حدیث پوچھنے اور پڑھنے کے لیے آتا، ہر حدیث سنانے سے پہلے غسل کرتے، کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، سائل کو بٹھا دیتے، پوری طرح تیار ہو کے آتے، اور پھر آ کے حضور کی روایت سناتے، پھر حدیث پاک روایت کرتے۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ جو حضور پہ ایمان لے آئے، دوسری چیز وَأَزَّرُوهُ، اور وہ لوگ جو ٹوٹ کے حضور کا ادب کریں، حد سے بڑھ کے ادب کریں، یہ حدوں سے بڑھ کے ادب ہے۔ جنہوں نے بھی مقام پایا ہے نا، وہ اس طرح ادب کر کر کے پایا ہے، چوکھٹ مصطفیٰ کے ادب سے پایا ہے۔ اور پھر مانگی تو حضرت مالک کی وفات بھی مدینہ میں ہی ہوئی، اور آج بھی جنت البقیع شریف میں مدینہ میں ہی آرام فرما ہے۔ پانے والوں نے حد کر دی نا، حاصل کیا لیکن کیسے کر کے کیا۔ میرے ساتھ نا حافظ فضل احمد صاحب ہمارے ڈیری میں امام مسجد تھے، انہوں نے 50 سال ایک مصلی پہ امامت کی۔ وہ مرد درویش تھا، وہ 1 سال میرے ساتھ عمرے پہ گئے، تو یہاں سے جب ڈیری سے ہم چلنے لگے نا تو سارے نمازیوں کو کہا میرے لیے دعا کریں، مجھے حضور وہاں ہی رکھ لیں۔ وہ بڑا درویش شخص تھا، میرے کئی بھائی جانتے ہیں، میرے لیے دعا کریں مجھے حضور وہاں ہی رکھ لیں۔ وہاں ہماری حاضری ہوئی، 15-16 دن قیام تھا، اس قیام میں بھی وہ یہی دعا مانگتے، یا رسول اللہ مجھے یہاں رکھ لیں، یا رسول اللہ مجھے یہاں رکھ لیں۔ تو جب واپسی کا وقت آ گیا نا تو میں نے اس شخص کی کرب کو دیکھا، لگاتار آنکھیں برس رہی، اور ایک شعر زبان پہ بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ وہ شاعری ایسا ہے، اس کی لذتیں ایسی ہیں، یقین جانے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں سے بندہ گھر کی طرف چلے تو خوش نہ ہو۔ آپ باہر گئے ہوئے ہیں، سفر پہ گئے ہوئے، جس جگہ سے بھی آپ کا سفر تمام ہو اور آپ گھر کی طرف چلیں گے تو آپ خوش ہوں گے کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ دنیا کا واحد مقام شہر مدینہ ہے کہ مدینہ تو رسول سے نکلنے والا آ تو گھر رہا ہوتا ہے، چیخ چیخ کے روتا ہے، ہائے مجھ سے مدینہ چھٹ کیوں رہا، مجھے جانے کا اذن کیوں ہوا ہے، میں یہ دھرتی چھوڑ کیوں رہا ہوں۔ یہ پیار سوائے مدینہ طیبہ کے اور کہیں نہیں ہے۔ اور یہ ابھی بھی میں تھا، 81 لوگ تھے، خدا کی قسم ہر ایک کی کیفیت یہی تھی کہ جب تک بس وہ ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچی تو سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، ہر کوئی رو رہا تھا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ گھر جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا گھر سے بھی مدینہ پیارا ہے، گھر سے بھی شہر مدینہ پیارا ہے۔ قائد صاحب نے کہا تھا کہ ایک آدھ بات کسی سفر کی بھی سنائے، تو یہ سفر کی یہی ایک پیغام لے لیں، اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے۔
اللہ آپ سب کو بار بار حاضریاں عطا کرے، اور آپ جا کے وہ لذتیں لیں کہ جب شہر مدینہ جاتے ہیں تو خوشی کتنی ہوتی ہے، اور جب حضور کا شہر چھوڑتے ہیں تو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ یہ کیا، یہ وہ نسبت، یہ وہ پیار ہے جو ہر دل میں کہا نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، کوئی مفسر مفتی نہیں کہہ رہا، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ کتنا سارا تعلق ہے، کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب نہیں جتنے رسول اللہ تمہارے قریب ہے۔ تو جب جان پہ بنتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ تو جان سے بھی بڑھ کے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ میں یہی بات ختم کرتا ہوں، اس مضمون کو مکمل نہیں کر سکا۔ اللہ پاک حاجی صاحب کے اس عظیم فنکشن کو اپنے کمال تک پہنچائے، ان کے بیٹے کی زندگیوں میں برکت پیدا کرے، حافظ صاحب کو اللہ زندگی کی رہنمائیاں اور خوشیاں نصیب رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اس امر کو روایت بنانے کی توفیق عطا کرے کہ ہماری خوشی کا آغاز بھی رسول اللہ کی ذات سے ہو، ہماری غمی میں بھی اللہ اور اس کے رسول ہی کا ذکر۔ جو اپنی زندگی کا معیار یہ بنا لیتے ہیں، اللہ انہیں خوشیوں سے نوازتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔